بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا شوہر مجھ سے عمر میں 20 سال چھوٹا تھا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، لیکن میں جب بھی اسے کھانا دیتی وہ کھانا رکھ کر اوپر چھت پر چلا جاتا، اور جب وہ واپس آتا تو فریج سے ایک دودھ کی بوتل نکال کر ایک گھونٹ پیتا اور پھر سونے کے لیے لیٹ جاتا۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہوتی کہ وہ سارا دن کام کاج کرتا رہتا، اسے کبھی تھکاوٹ نہ ہوتی، وقت پر سوتا، وقت پر جاگتا۔ میرے خیال میں یہ سب اسی دوا کا اثر تھا۔ بظاہر یہ دودھ جیسا ہی کوئی مشروب لگتا تھا، لیکن میرے شوہر کی ساری جوانی اور طاقت کا راز اسی شربت میں تھا۔ ایک دن میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں بھی یہ دوا پی کر دیکھوں، شاید میری ڈھلتی عمر میں کوئی فرق آ جائے اور میں بھی اپنے شوہر کے برابر کی لگوں۔ تب ایک دن میرا شوہر گھر پر نہیں تھا۔ میں نے الماری کھولی اور وہ بوتل نکال کر اس میں موجود شربت ایک گلاس میں ڈالا۔ اگرچہ یہ ذائقے میں اچھا نہیں تھا، مگر میں جانتی تھی کہ اسے پینے کے بعد میری لیکن ابھی مجھے شربت پیے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ میرا نام علینا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں جس چیز سے نفرت کی وہی چیز میرا مقدر بن گئی۔ جب میں چھوٹی سی ہوا کرتی تھی، ہمیشہ یہی سوچا کہ میری شادی کسی ایسے شخص سے ہو جو میری ذمہ داری اٹھائے، عمر میں مجھ سے اتنا بڑا ہو کہ میں اس سے بڑھاپے میں بھی جوان نظر آؤں۔ میری سہیلیاں اس بات پر ہنسا کرتی تھیں، کہتی کہ خدا کرے تیری شادی کسی 60 سالہ بڈھے سے ہو جائے۔ میں نے سنا تھا کہ عمر سے بڑے مرد عورت کا خیال رکھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ حسب توقع میری شادی مجھ سے 10 سال بڑے میرے کزن عمیر سے ہو گئی۔ عمیر بہت خیال رکھنے والے انسان ثابت ہوئے۔ شادی کے بعد انہوں نے میری زندگی کو جنت بنا دیا تھا، لیکن عمیر میں ایک بری عادت تھی کہ وہ اپنے دوستوں کو ہمیشہ گھر لاتے، ان کی خاطر مدارت کرتے اور مجھے کہتے کہ میں بھی ان کے دوستوں کا خیال رکھوں۔ میرے خیال میں یہ بری بات تھی۔ ان کے دوستوں کی نظریں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں، نہ ہی مجھے ان کے سامنے جانا پسند تھا، لیکن عمیر کی خوشی کے لیے میں نے یہ سب بھی ہنس کر برداشت کر لیا۔ ایک دن عمیر نے مجھے بتایا کہ ان کا ایک خاص مہمان آ رہا ہے جس کا مجھے بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اب ہماری شادی کو تقریباً 10 سال گزر چکے تھے، ہمارے 2 بچے بھی ہو چکے تھے اور ہم ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ میں اپنے حالات کے ساتھ سمجھوتا کر چکی تھی۔ مجھے اپنے شوہر کے دوستوں سے کوئی گلہ نہیں تھا۔ وہ آتے، میں ان کی خاطر مدارت کرتی، وہ بھی مجھے بھابھی کہہ کر پکارتے۔ تب میں سب کی عادی ہو گئی تھی کہ ایک دن میرے شوہر نے بتایا کہ آج ایک نیا مہمان آ رہا ہے، اس کا تم نے خاص خیال رکھنا ہے۔ وہ دور دراز کے علاقے سے تعلق رکھتا ہے، 1-2 دن میں واپس چلا جائے گا۔ تم اس کے لیے کچھ خاص کھانا بنا لینا۔ میں نے یہی سوچ کر اپنے نئے آنے والے مہمان کے لیے کھانے کی تیاری شروع کر دی۔ بچوں سے کہہ کر بازار سے اچھی خاصی کھانے کی چیزیں منگوائیں، جبکہ گھر پر بھی 3-4 ڈشز بن چکی تھیں۔ شام کے 7 بجے میرے شوہر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے جا کر خود ہی دروازہ کھولا تو ان کے ساتھ ایک 20 سالہ خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ نوجوان کا حسن، خوبصورتی اور اس کے نئے نقش ایسے تھے کہ میں اسے دیکھتے ہی حیران رہ گئی۔ وہ کسی اور ہی دنیا کا معلوم ہوتا تھا۔ اس قدر حسین چہرہ میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خوبصورتی ایسی تھی کہ میں نظریں ہٹائے بنا نہیں رہ سکی۔ میں اسے دیکھتی ہی چلی گئی۔ مجھے احساس تک نہیں ہوا کہ میرے شوہر میری حیرانگی کو دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جلد ہی میں اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی، مگر عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ حس رکھی ہے کہ وہ مرد کی نظروں سے اس کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے احساسات پہچان لیتی ہے۔ میں نے بھی جب عاقب خان کو پہلی بار دیکھا تو مجھے اس کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی نظر آئی، مگر میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ چند لمحوں کے لیے کسی کو پرکشش محسوس کرنا ایک الگ بات تھی، لیکن ایک شادی شدہ عورت اپنے شوہر سے بددیانتی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے بھی سوچ لیا کہ اس بات کو اپنے دل میں ہی دبا دوں گی، دوبارہ کبھی عاقب خان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنے بچوں ہی کو کھانا لگانے کے لیے کہا اور خود اپنے کمرے میں بیٹھ کر کھانا کھانے لگی۔ میں اس شخص کے سامنے دوبارہ جانا نہیں چاہتی تھی جس کی ایک نظر نے مجھے گھائل کر دیا تھا، مگر رات کو جب میرے شوہر کمرے میں آئے تو کہنے لگے، تمہیں عاقب خان سے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا، وہ اس شہر میں نیا ہے
اور ویسے بھی ہم دونوں کے لیے وہ چھوٹے بچوں کی طرح ہے، ہم اس کا خیال رکھیں گے تو وہ ہمارے بہت کام آ سکتا ہے۔ وہ اپنے الیکٹریشین کی دکان تھی، انہوں نے ہمیشہ رزق حلال ہی کمایا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ لوگوں کے آگے اتنے بچ جاتے کہ مجھے ان کی کمائی پر حرام کا گمان ہونے لگتا۔ وہ لوگوں کی بہت خوشامدیں کرتے، اور شاید یہ شخص بھی انہی میں سے ایک تھا جسے وہ اپنی خوشامد کے تحت اس گھر لائے تھے کہ شاید وہ دوسرے شہر سے ان کو کچھ مال بھجوا سکے جس سے ان کی دکان میں ان کو منافع ہوگا۔ میرے شوہر کی نیت غلط نہیں تھی، لیکن ان کا یہ طریقہ بھی مجھے پسند نہیں تھا۔ بہرحال میں نے تو دل میں تہیہ کر لیا کہ اب عاقب خان کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گی، لیکن میں جہاں تک اس معاملے سے بچنا چاہ رہی تھی، حالات میرے لیے اتنے ہی مشکل ہو گئے۔ اگلے دن میں گھر پر کام نپٹا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاقب خان کھڑا تھا۔ میں نے سختی سے پوچھا کہ کیا بات ہے، تب اس نے بڑے ہی شوخ لہجے میں جواب دیا کہ بھائی نے مجھے کھانا لینے گھر بھیجا ہے، دونوں بھائی مل کر دکان پر ہی کھانا کھائیں گے، آپ آج دکان پر آنے کی زحمت نہیں کیجیے گا، اور ویسے بھی میں اب آ گیا ہوں، آپ کو پریشانی اور فکر کی ضرورت نہیں، اب میں ہی کھانا لایا لے جایا کروں گا۔ عاقب خان کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اس قدر شاطر دماغ کا نکلے گا۔ خیر وہ مجھ سے دل لگی کی باتیں کرنے لگا اور آتے جاتے میرا اس سے ٹکراؤ ہو ہی جاتا۔ خیر میں اس سب سے مطمئن تھی، کیونکہ ایک تو یہ سب میرے شوہر کو معلوم نہ تھا، اور دوسرا یہ کہ عاقب خان ہمارے ہاں چند دن کا مہمان تھا، اس نے آخرکار چلے جانا تھا۔ یہ عاقب خان کا ہمارے گھر میں تیسرا دن تھا، آج اسے روانہ ہونا تھا۔ میں نے اس کے لیے اچھا سا ناشتہ بنایا کہ یہ میرے شوہر کی ہدایت تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد دونوں گھر سے نکل گئے۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اب اس منحوس سے ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ گئی۔ دن کے تقریباً 11 بجے تھے کہ میرے گھر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے عاقب خان ہکا بکا کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر عجلت اور پریشانی کے آثار تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ میرے شوہر زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، کیونکہ ان کو دکان پر کرنٹ لگنے کی وجہ سے شدید شوق لگا ہے اور اب ان کی زندگی کے چند گھنٹے ہی باقی ہیں۔ عمیر کے بارے میں یہ خبر سن کر میرا تو مانو لہو خشک ہو گیا۔ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، پاؤں میں جوتی بھی نہ تھی، ننگے پاؤں چادر اوڑھے گھر سے نکل پڑی۔ عاقب خان مجھے رکشے میں بٹھا کر ایک ہسپتال لے آیا۔ ہسپتال کے کمرے میں پہنچ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب میں نے اپنے شوہر کو زندگی اور موت سے لڑتے دیکھا۔ جلد ہی میرے شوہر کے رشتہ داروں کو بھی خبر ہو گئی، سب ہسپتال میں جمع تھے، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ مجھے صرف چند لمحوں کے لیے اپنے شوہر کے پاس جانے دیا گیا، لیکن وہ ان کے آخری لمحات تھے۔ میں ان کا ہاتھ تھامے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ان کی آنکھوں میں انکہی باتیں دکھ رہی تھیں۔ وہ کچھ مجھ سے کہنا چاہتے تھے لیکن کہہ نہیں پائے، اور پھر ان کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ وہ ہمیشہ کے لیے مجھے چھوڑ کر اس دنیا سے دوسرے جہاں چلے گئے۔ ایک لمحے میں بے آسرا ہو گئی تھی۔ میرے تو جیسے سر سے چھت چھن گئی تھی، سر سے چادر اتر گئی تھی۔ میری بے بسی اس لمحے کو دیکھنے والی تھی۔ میں اپنے شوہر کو یاد کر کے روتی تو کبھی اپنے گلے شکوے اور لڑنے کی عادت پر خود کو کوستی۔ اسی طرح کب 40 دن گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا، اور جب میں اپنے شوہر کے غم سے باہر آئی تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا کس قدر بے رحم اور ظالم نظر سے عورت کو دیکھتی ہے۔ میری ساس بوڑھی خاتون تھیں، میں ان کے ساتھ رہتی، لیکن ان کے باقی بیٹے اب انہیں اپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے۔ وہ مجھ سے محبت کرتی تھیں، میرے ساتھ رہنا چاہتی تھیں، مگر دنیا کے آگے میری عدت پوری ہوتے ہی میری ساس بھی اپنے دوسرے بیٹے کے ساتھ رہنے چلی گئیں، اور میں اپنے 2 بچوں کے ساتھ اس گھر میں اکیلی رہ گئی، جہاں اپنے شوہر کی یادیں پل پل مجھے بے چین کرتیں۔ میں نے دل میں تہیہ کر لیا تھا کہ ساری زندگی اپنے شوہر کی جگہ کسی کو نہیں دوں گی، مگر میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے لیے زندگی اس قدر تنگ کر دی جائے گی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں اپنے بچوں کے ساتھ سو رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر ہوگا کہ دروازے پر کسی نے دستک دینا شروع کر دی۔ میں بہت گھبرا گئی۔ میں اٹھ کر بستر سے بیٹھ گئی۔ میں نے سوچا کہ دروازہ کھول کر دیکھتی ہوں، شاید کوئی مجھے اہم بات بتانے آیا ہو کہ میرے شوہر کے جاننے والے بھی بہت تھے اور سبھی ان کے اچھے اخلاق سے متاثر تھے۔
یہی سوچ کر میں دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ مجھے باہر سے سرگوشیوں کی آواز آئی۔ اسی لمحے میں نے دروازے کی کنڈی کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوطی سے بند کر دیا اور ایک سوراخ سے باہر دیکھنے لگی۔ یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی کہ دروازے کے آگے ایک نہیں بلکہ 3 آدمی کھڑے تھے۔ ان سب کے تیور کسی شکاری سے کم نہیں تھے۔ وہ لمحہ میرے دل میں کسی خوف کی طرح بیٹھ گیا۔ میں نے جلدی سے کپڑوں والا صندوق گھسیٹ کر دروازے کے پاس لایا اور اسے دروازے کے ساتھ لگا کر خود کھڑی ہو گئی۔ باہر موجود آدمی دروازہ مسلسل بجا رہے تھے۔ میں نے نہایت ہی چالاکی سے اور نفاست سے دروازے کے آگے تقریباً سبھی بھاری چیزیں رکھ دیں اور پھر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں انہوں نے دروازے کو مزید پیٹنا شروع کر دیا۔ میں نے وہ کپڑے جو ٹرنک سے نکال رکھے تھے سارے کے سارے دوبارہ ٹرنک میں بھرنا شروع کر دیے۔ اب ٹرنک دوبارہ سے وزنی ہو چکا تھا۔ اس کے اوپر 1-2 کرسیاں رکھنے کے بعد میں نے اندر والے کمرے کا دروازہ کھولا اور بچوں کو لے کر وہاں چلی گئی۔ مجھے اپنے شوہر کی یاد رلا رہی تھی۔ سوچا نہیں تھا کہ ان کے جاتے ہی دنیا اس قدر ظالم ہو جائے گی۔ وہ آدمی دروازہ کھٹکھٹانے کے بعد نہ جانے خود ہی کیسے چلے گئے۔ شاید ان کو کسی نے روکا ہوگا یا وہ کسی کے ڈر سے خود ہی ہٹ گئے ہوں گے۔ وہ رات میں نے بہت مشکل سے گزاری۔ مارے خوف کے میں لرز رہی تھی۔ 1-2 دن میں میری عدت پورا ہونا تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ اب اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ اماں ابا کے گھر چلی جاؤں گی، بھابھیوں کے طعنے سہ لوں گی، لیکن اب اپنے شوہر کے گھر پر نہیں رہوں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب مجھے اپنی زندگی میں سمجھداری سے فیصلہ کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ میرے بچوں کی ذمہ داری بھی مجھ پر ہے۔ اگلے دن میں اپنا سامان پیک کر رہی تھی کیونکہ 2 دن کے بعد میری عدت ختم ہونا تھی۔ سبھی رشتہ دار میرے شوہر کی موت سے سمجھوتا کر چکے تھے۔ کسی کو یاد تک نہیں تھا کہ میں بیوہ ہو چکی ہوں۔ میں نے اپنا سامان وغیرہ باندھا اور گھر کے ایک کونے میں رکھ کر باقی چیزیں سمیٹنے لگی کہ تبھی عاقب خان گھر آ گیا۔ اسے اچانک 3 مہینے کے بعد گھر پر دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور برا بھی لگا۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں نے اسے ایک بار بھی اپنے گھر نہیں دیکھا تھا۔ خیر اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ہی وہ شہر میں دوبارہ آیا ہے۔ اسے کوئی ضروری کام پڑ گیا تھا۔ میرے شوہر کے کفن دفن سے فارغ ہونے کے بعد وہ یہاں سے چلا گیا تھا۔ کافی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ مجھ سے بولا کہ مجھے آپ کی بیوگی کا بہت افسوس ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اب آپ کی عدت پوری ہو چکی ہے، سو آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ دوبارہ شادی کر لیں۔ اس دنیا کے عزائم بیوہ عورت کے لیے کبھی بھی صاف اور نیک نہیں ہوتے۔ اس کی بات سے میں اب متفق تھی۔ شاید 3 مہینے پہلے وہ یہ بات کہتا تو میں غصے سے بھڑک اٹھتی، اس کا سر ہی پھاڑ دیتی، لیکن اب روز بروز غلیظ نظروں کا سامنا کرنے اور اپنے ہی گھر پر خوف سے گھٹنے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ ایک عورت کو مرد کا سہارا کتنا ضروری ہے۔ عاقب کے مشورے پر میں سنجیدگی سے سوچ رہی تھی، مگر مجھ سے کون شادی کرے گا عاقب؟ اب اس عمر میں 2 بچوں کے ساتھ میں کس کو قبول ہوں گی؟ میری بات پر عاقب کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اگر آپ برا نہ مانیں تو ایک بات کہوں، اس نے جھجکتے ہوئے کہا۔ کہو، اس میں برا ماننے والی کیا بات ہے؟ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کے بچوں کو اپنا بچہ سمجھ کر پیار دوں گا، بس آپ انکار مت کیجیے گا۔ میں نے جب سے آپ کو دیکھا ہے میں آپ کو پسند کرتا ہوں، لیکن پہلے آپ کے شوہر میرے دوست تھے، اس حساب سے آپ میرے لیے بہنوں جیسی تھیں، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ میں اگر آپ کو کسی دوسرے رشتے میں بھی دیکھنا چاہوں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، بلکہ آپ کو میری محبت پر خود یقین آ جائے گا تو آپ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھیں گی۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ شادی میں جیسے طوفان سا آ گیا۔ میں خود ہی کو قصوروار سمجھنے لگی۔ مجھے لگا جیسے میں نے عاقب کو خود ہی اس قدر قریب آنے کا موقع دیا ہو، ورنہ اس کی یہ بات کرنے کی جرأت کبھی نہ ہوتی۔ 2 دن کے بعد میں اماں ابا کے گھر چلی گئی۔ میں نے اماں کو ساری بات سے آگاہ کیا۔ میرے گھر میں تو میں ایک بوجھ سے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ ساس پہلے ہی چھوڑ کر جا چکی تھیں۔ میرے شوہر کے بچوں کا کسی کو خیال نہیں تھا۔ جب میری اماں نے یہ بات سنی تو کہنے لگیں، اس سے اچھا اور کوئی راستہ نہیں۔ اگر عاقب تم سے شادی کرنا چاہتا ہے تو اسے منع مت کرو، تمہارے ابو سے بات کر لیں گے، جتنی جلدی ہو سکے تمہارا گھر دوبارہ بسایا جائے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ہے۔
अम्मा की बात से मैंने भी इत्तेफाक किया। अब मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि मेरी शादी किससे हो रही है और मैं कहाँ ज़िंदगी गुजारूँ। बस फ़र्क इस बात से पड़ता था कि मेरे बच्चे महफूज रहें और मैं एक चार दीवारी में इज़्ज़त की रोटी खा सकूँ। मेरी शादी आकिब से 2 महीनों में कर दी गई थी। आकिब मुझे पाकर यूँ खुश था जैसे मैं उसकी पहली मोहब्बत हूँ या कोई नौउम्र लड़की हूँ। आकिब की इन बातों पर मैंने कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन शादी के बाद वो वाक़ई एक अच्छा शौहर साबित हुआ। लेकिन ज़माने वाले कब किसी को खुश रहने देते हैं। कुछ ही अरसे में मेरे रिश्तेदारों ने बातें बनाना शुरू कर दीं। कोई मुझे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम कहता तो कोई और लक़ब से नवाजता। मैं इस सब से परेशान होकर आकिब से कहती तो वो मुझे तसल्ली देता। फिर एक दिन वो घर आया, मुझसे कहने लगा, लगता है हमें यहाँ कोई खुश कभी नहीं रहने देगा। अच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेकर कहीं और चला जाऊँ, हमें इस दुनिया के तानों का सामना ही ना करना पड़े। तुम ऐसा करो, ये घर मेरे नाम कर दो, मैं इसे बेच देता हूँ। तुम्हारे शौहर की दुकान भी बेचकर हम किसी और जगह चले जाएंगे। तुम्हारे शौहर की दुकान भी बेचकर हम किसी और जगह चले जाएंगे। वहाँ जाकर अपनी ज़िंदगी नए तरीके से जिएंगे। मैंने अपने शौहर की बात पर खुश होकर अपना सब कुछ अपने शौहर के हवाले कर दिया। मेरे ज़ेवरात, कीमती कपड़े और मेरे पास जो भी सरमाया था, मैंने सब कुछ आकिब के हवाले कर दिया और हम एक नए शहर में आ गए। यहाँ आकर एक छोटा सा मकान खरीदा और 2 कमरों की जन्नत बनाकर उसमें रहने लगे। मगर यहाँ आते ही मैंने देखा कि आकिब का रवैया बदल गया था। वो 4-4 दिन घर न आते। मैं इस घर में खुशियों की तलाश में आई थी, मगर आकिब के रवैये को देखकर लगता था कि मैं कभी खुश नहीं रह सकूंगी। कुछ दिन गुजरे कि आकिब ने घर खाना भी छोड़ दिया। वो घर आते, मैं उनके सामने खाना रखती तो वो छत पर चले जाते। मैं उनसे पूछती कि आखिर क्या बात है, मुझसे नाराज़ हैं, मैंने कोई गलती की है, मगर वो गुमसुम रहते। घर आते तो सो जाते और यूं हमारी कोई बात न हो पाती। हमारे दरमियान फासले बढ़ने लगे थे। एक दिन मैं घर के कामकाज से फारिग होकर उससे ये बात करने के लिए कमरे में गई ही थी कि देखा आकिब अलमारी में कुछ ढूंढ रहा था। मैं वहीं रुक गई। थोड़ी ही देर में उसने एक मशरूब निकाला, एक घूंट भरा और वापस अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगा दिया। मुझे ये देखकर बहुत हैरत हुई। अब वो मुझसे छुपकर खाने पीने लगा था। उसने शायद ज़िंदगी की हर चीज़ मुझसे अलग कर ली थी, लेकिन मैंने इस बात का जिक्र आकिब से ना किया। इस बात ने तो मेरे दिल को इस कदर रंजीदा कर दिया कि जो बात मैं आकिब से करने आई थी वो मेरे दिल में ही रह गई। 2-3 दिन गुजरे थे कि मुझे महसूस होने लगा आकिब वो शरबत नुमा चीज़ हर रात ही पीता है और सुबह वो देर तक सोया रहता, फिर आँख खुलती तो हाथ मुंह धोते ही घर से निकल पड़ता। अब तो आकिब ने घर में खर्चा देना भी बंद कर दिया था। मैं खाना भी मुश्किल से बनाती, 2 वक्त का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। मैं सोचने लगी थी कि मैं अपने लिए कोई कामकाज ढूंढ लूँ। आकिब ने मुझे बता रखा था कि उनके हालात पहले ही ख़राब चल रहे हैं, सो उनसे किसी खर्चे की तवक्के ना करूँ। एक दिन मैंने घर में खाना पकाया। मुझे बहुत भूख लगी थी, लेकिन बड़े होते बच्चों के खाने के बाद मेरे लिए एक निवाला भी न बचा। थोड़ी देर में मेरे बच्चे सो गए। मारे भूख के मेरे पेट में दर्द होने लगा। घर में खाने को कुछ नहीं था। मैंने अपने कमरे में आकर शौहर की अलमारी खोली, उसमें से वही सफ़ेद रंग का शरबत निकाला और थोड़ा सा पीने के बाद लेट गई। मैं जानती थी कि वो कोई ताकत की दवा है जिसे पीने से भूख मर जाती होगी, क्योंकि आकिब भी कुछ अरसे से इसी शरबत पर गुजारा कर रहे थे और मैं इस बात की खुद गवाह थी। शरबत पीकर लेटे मुझे चंद मिनट ख़त्म हो जाए। पानी पीकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर ऐसा न हुआ। पेट का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। बिलाखिर मैंने अस्पताल जाने का सोचा, क्योंकि अपनी जान से अहम कोई चीज़ नहीं होती। अस्पताल हमारे घर से 2 मिनट की दूरी पर था। मैं पैदल ही अस्पताल के लिए निकल पड़ी। वहाँ पहुँचते पहुँचते मेरी हालत और ख़राब हो गई। बिलाखिर मुझे एडमिट कर लिया गया। डॉक्टर्स ने फ़ौरन ही मेरे मैदे को साफ़ कर दिया। मारे कमज़ोरी के मुझसे उठा नहीं जा रहा था। शाम तक आकिब को भी इत्तला मिल चुकी थी। वो अस्पताल में मुझे देखने आए और फिर मुझे डॉक्टर्स की इजाज़त से घर ले गए। मैं घर आई तो आकिब मुझसे लड़ने लगे
کہ مجھے وہ دوا پینے کی کیا ضرورت تھی۔ ڈاکٹر بھی ان کو برا بھلا کہہ رہے تھے کہ آپ اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتے، جبکہ وہ مجھ پر برس رہے تھے کہ میں نے جان بوجھ کر یہ دوا پی لی۔ میں حیران ہو رہی تھی کہ عاقب بھی تو وہ دوا ہر روز پیتا ہے، لیکن اسے کبھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا۔ اس دن میں نے سوچ لیا کہ میں عاقب سے ایک فاصلہ بنا کر رکھوں گی، لیکن میں یہ جان کر رہوں گی کہ آخر اتنا روپیہ پیسہ جو میرے شوہر کی جائیداد بکنے کے بعد میں نے عاقل کو دیا تھا، اس کے باوجود بھی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے کیوں تھے۔ میں عاقب کا پیچھا کرنے لگی۔ مجھے عاقب کی حرکتیں مشکوک محسوس ہو رہی تھیں۔ ایک دن ان کے گھر سے نکلتے ہی میں نے ان کا پیچھا کیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ عاقب ہمارے ہی گھر سے 3-4 گلیاں چھوڑ کر ایک انتہائی خوبصورت اور عالی شان مکان میں داخل ہوئے۔ کیونکہ میں عاقب کے پیچھے پیچھے ہی گھر میں داخل ہوئی تھی، سو کسی نے مجھے روکا نہیں۔ گھر کیا تھا، مانو حویلی تھی، انتہائی خوبصورت اور سجی سجائی، جیسے یہاں کبھی کسی انسان نے قدم بھی نہ رکھا ہو۔ میں اس جگہ کی خوبصورتی کو دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ میں اس گھر کی ہر چیز کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری نظر عاقب کی تصویروں پر بھی پڑی، جس میں وہ ایک باکسر کی طرح مکہ لہراتے نظر آ رہے تھے۔ تب مجھے جا کر معلوم ہوا کہ میرا شوہر ایک نامی گرامی باکسر تھا، اور اس کے ساتھ زندگی میں جو کامیابیاں جڑی تھیں، میں نے ان میں سے ایک بھی کامیابی کا سکھ نہیں دیکھا تھا۔ میری تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میرے شوہر کی زندگی عیش و عشرت سے بھرپور تھی، اور انہوں نے شہر کے پوش علاقے میں ایک شادی کر رکھی تھی جو ایک امیر شخص کی اکلوتی بیٹی سے تھی، اور میرے شوہر کا سسر کسی باکسنگ کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ عاقب نے خود کو نوجوان اور کنوارا ظاہر کیا تھا۔ تبھی اس آدمی نے میرے شوہر کی ذہانت اور ان کی قابلیت بہادری سے متاثر ہو کر ان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ نہ جانے یہ سب کھیل کب اور کیسے کھیلا گیا، مجھے اس بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کی بے وفائی پر حیران رہ گئی۔ یہ ساری حقیقت جانتے ہی میں وہاں سے پلٹ آئی اور اپنے گھر آ کر سب کچھ جانتے پہچانتے بھی انجان بن گئی۔ میرے شوہر کی دوریاں بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک آ پہنچی کہ وہ اس گھر سے بالکل کٹ کر رہ گئے، مگر میں نے اپنے بچوں کے لیے اپنے حقوق کا مطالبہ کیا۔ ان سے کہا کہ آپ مجھے بے شک طلاق دے دیں، پر مجھے میرے بچوں کے خرچے سے محروم نہ کریں۔ میری زندگی سے جانے کا یہ راستہ ان کو اتنا بھلا لگا کہ وہ دوبارہ میرے گھر نہیں آئے اور بچوں کا خرچہ مجھے بھجوانے لگے۔ آج جس دل کے ساتھ میں جی رہی ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں، مگر مجھے خدا کی ذات سے کوئی شکوہ نہیں کہ کم از کم اس نے مجھے زمانے کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں کیا۔ میرا شوہر بھلے مجھ سے دور سہی، مگر آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔